السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7-8 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر لعنت کی گئی ہے جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ بات تو یہاں بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک چیز آپ شروع سے ہی سمجھ لیں کہ یہ جو لعنت ہے ہمارے کلچر میں، یہ جو ہاتھ سے لعنت دینا، یہ وہ مراد نہیں ہے۔ جب بھی ایسے الفاظ آئیں گے جو عربی کے ہیں اور ہمارے اردو میں رائج ہو گئے، ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے، تو موسٹلی ان الفاظ کے میننگ وہ نہیں ہے جو عربی زبان کے اندر ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے محروم کیے جانا، محروم کرنا۔ یہاں پر لوئینا کا لفظ آ رہا ہے، محروم کیے گئے، یہ پیسو ورڈ ہے۔ تو محروم کرنا، جب کوئی قوم غلط راستہ اختیار کرتی ہے، مبالغہ آمیزی کرتی ہے، کسی حق بات پر قائم نہیں رہتی، قانون ضابطوں کو فالو نہیں کرتی، اپنی خواہشات، اپنی مفاد پرستی کے جذبات ان کے پیچھے چلتی ہے، تو اس میں تو پھر قانون ضابطہ نہیں رہتا، کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی قانون نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مفاد پرستی کی چیزیں ہیں وہ حاصل کی جائیں، جو ڈیزائر ہے بائی ہک اور کروک وہ پوری کی جائے، جیسے بھی، اس کا صحیح اور غلط سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی طرح سے پورا کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم یا اس کے افراد زندگی کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہیں ان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر کسی قاعدہ قانون کا خود کو پابند نہ رکھے، اور پھر قاعدہ قانون وہ جو خود کریٹر نے اس کی بہتری کے لیے دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، ایک تو انسانوں نے بنائے ہیں نا، وہ نہیں، جو قوانین ضابطے اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں، ان قوانین ضابطوں کا خود کو پابند نہ بنانا، بلکہ اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے چل پڑنا، اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے کرتے چلے جانا، وہ کتنا ہی ظلم پر مبنی کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان یا وہ قوم زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہے لعنت سے مراد محرومی۔ محرومی کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی لعنت کا لفظ آئے محرومی کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ تو یہی ہوگا کہ جیسے ہم لعنتیں بھیجتے ہیں وہاں اللہ جو ہے وہ بھی لعنتیں بھیج رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تفاسیر اور تراجم کے اندر بالکل یہ چیزیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ قرآن کے الفاظ جو عربی زبان سے ہیں ان کے ایکچولی میننگ کیا ہیں۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کسی بھی اس شخص کے لیے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں یہ ثواب کے لیے تھوڑے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ایسے الفاظ آتے ہیں ان کو ہم پوری طرح سے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی مسکنسیپشن نہ ہو، بات کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئے۔ قرآن کا جو پیغام ہے یہ مبین ہے، واضح ہے، تو اس کو واضح انداز میں پیش کرنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی ذہن کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی نہ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 7-8۔ الفاظ ہیں لُعِنَ الَّذِينَ
لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے، اب وہ کون ہے جنہوں نے، وہ کون ہے؟ کہتا ہے کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے انکار کیا، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہوں نے انکار کیا کس کا؟ حق کا۔ جو قوانین ضابطے حق پر مبنی ہم نے دیے، انہوں نے انکار کیا ان کا۔ اور یہ جو لعنت کی گئی ان لوگوں پر کن کی طرف سے کی گئی؟ آگے بتا رہا ہے ان کے جو انبیاء تھے ان کی طرف سے۔ میں نے لعنت کا مطلب آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کن کی طرف سے لعنت کی؟ کہتا ہے اللہ لسانی داود و عیسی ابن مریم، داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے انہوں نے لعنت کی بنی اسرائیل کے لوگوں پر۔ انہوں نے کیا تھا ان لوگوں نے؟ انہوں نے حق کا انکار کیا تھا۔ وہ اپنے اس انکار کی روش پر مسلسل مصر تھے، قائم تھے کہ ہم اسی روش کے اوپر، انکار کی جو روش ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ یہ کفر انکار ہوتا ہے، حق سے انکار۔ یہ مذہبی کفر نہ سمجھیے گا کہ جس میں ہر فرقہ کے نزدیک دوسرا فرقہ جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوتا ہے، خود کو حق پر کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہر فرقے کے نزدیک باقی سارے جو ہیں کافر ہیں، وہ ایک حق پر ہے، اور سارے فرقے ایک دوسرے کے نزدیک کافر ہیں۔ یعنی کیا عجیب منطق ہے یہ، پھر تو کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یعنی ان کی زبان سے ہی کہا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہو، کیونکہ تم حق کا انکار کر رہے ہو۔ یہ ہے نعمتوں سے محرومی کی وجہ، حق سے انکار۔ تو سمجھ آئی؟ نعمت سے محرومی کی وجہ کیا ہے؟ حق سے انکار۔ اس آیت کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے مزید اس کی وجہ بتا رہا ہے اس لعنت کی، کہ وہ لعنت ان دو انبیاء کی طرف سے کیوں کی گئی۔ کہتا ہے کہ ذالک بما عصوا، وہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، حق کا انکار کیا، نافرمانی کی۔ یہ معصیت اسی سے ہے، عصوا سے، معصیت، نافرمانی۔ جو حکم دیا جائے اس حکم کے برخلاف اپنی ذاتی خواہشات، اپنے اہوائے نفس کے اوپر چلتے چلے جانا، حکم کو نہ ماننا، تو یہ نافرمانی ہوگی نا، یہ معصیت ہے جو دن رات ہم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ ورنہ اگر یہ بات وہیں تک تھی تو بس ختم ہو گئی تھی، ہمیں سنانے کا کیا مقصد ہے پھر؟ یعنی آج اگر کوئی کہتا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جنت کی خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں، تو پھر تمہارے لیے صرف جنت کی خوشخبریاں بتائی جاتی، بنی اسرائیل کی تو یہ جو چیزیں نہ بتائی جاتی، ان کا کفر آج کیوں بیان ہو رہا ہے، یا قیامت تک کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر تم یہی کچھ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو کہتا ہے کہ وہ لعنت اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ اور ایک اور ان کی چیز بتا رہا ہے، ظاہر ہے جب یہاں تک کوئی قوم آ جاتی ہے تو پھر اگلی چیز تو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ کہتا ہے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔
ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا یعتدون، کوئی قوم اعتدال پر نہ رہے، لیمٹس کو کراس کر کے آگے نکل جائے، صرف اپنی وہ جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر جائے، حد سے گزر جائے، تو یہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں، دیکھ لیں آیت کے آخری جو الفاظ ہیں اس کے اوپر غور کیا کہ وہ سم اپ کیا ہوتا ہے اس کے اندر، جو کچھ اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو آخری الفاظ ہوتے ہیں نا آیت کے، وہ اس کو سم اپ کر رہے ہوتے ہیں، نچوڑ نکالا ہوتا ہے اس کا، کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے حق کا انکار کیا، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ان کی زبان سے لعنت کی گئی، اور وہ لعنت کی پھر وجہ بتا رہا ہے کہ وہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، اور اس وجہ سے کہ وہ حد سے گزر جاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ تو یہی کام آج ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم پر لعنت نہیں کی جا رہی؟ کیا ہم زندگی کی نعمتوں سے محروم نہیں ہو گئے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی سیاسی اقتدار نہیں، کوئی سیاسی اختیار نہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں، کوئی امن و سکون نہیں، کوئی ذاتی کردار جو ہے جو اعلیٰ سطح کے اوپر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں، اخلاقیات ہماری تباہ ہو چکی ہیں، جھوٹ، منافقت، نفرت، عدم برداشت، عدم مساوات، نہ قانون ہے نہ قانون کی پاسداری ہے، بس ایک وہ عشق رسول کے دعوے ہیں، بس جھوٹے۔ قرآن کے احکام، اللہ کے قوانین، ضابطے، کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، یہ کبھی بھی اللہ کو نہیں لے کر آتے۔ آج تو وہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ رسول کے نام کی باتیں اور ان کے اقوال اور حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ریلیجیس ٹچ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ کسی نے اللہ کی کتاب کی بات کی ہے؟ آخر اتنا کیا بیر ہے اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ؟ اس لیے کہ وہ جو اقوال بنائے ہوئے نا رسول کے نام سے منسوب کر کے، اس سے ان کی دکانداریاں چمکتی ہیں۔ کتاب اللہ کا نام لینے سے، کتاب اللہ کے قوانین ضابطے بیان کرنے سے ان کی دکانداریاں ختم ہوتی ہیں، اس لیے کبھی بھی اللہ اور اس کی کتاب کو بیچ میں نہیں لاتے۔ رسول نے فرمایا ہے، یعنی وہ جو ایرانی جو محدثین نے کہا نا کہ رسول نے فرمایا ہے، ان کے جو بیانات تھے، جو ان کی روایات تھی، وہ رسول سے منسوب کی ہوئی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے لیے فرمان رسول ہے، وہ بیان ہو رہا ہے اسمبلیوں میں، سینٹ میں، جلسوں میں، عام تقاریر میں۔ قرآن اور کتاب اللہ، اس کا کوئی ذکر تک نہیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ کو، اس کے قوانین کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے تو ان کی مفاد پرستیوں کے تمام نظام ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو بڑی قابل غور چیزیں ہیں قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔